الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. بعد درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص نبی آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے ہمیں دنیا میں آپ کے امت ہونے کا شرف، اعزاز اور فخر دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا شرف، فخر اور اعزاز دے اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرما، آمین. حضرات، میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ آیت قرآن کریم کے آخری دور میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کسی طریقے کی احکام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. حجۃ الوداع میں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین ہم نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزیں ہمیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ یہ آیت جب جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے تو دین کی تکمیل ہو گئی. اب اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے ان اصول کے خلاف جو بات آئے گی وہ دین نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا اس آیت کے نازل ہونے کے وقت. دوسری بات، جو دین اللہ رب العالمین نے مکمل کی ہے وہ اس کی طرف سے بنو نوع انسان کے لیے نعمت ہے. بنو نوع انسان کے اوپر اس کا احسان اور اس کا کرم ہے. بنو نوع انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے. اور تیسری بات، کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ اب کسی دین کو پسند نہیں کرتا ہے. تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے
تو اسلام کے پناہ میں آنا ہوگا، اور اگر کوئی بھی اسلام کی پناہ میں نہیں آیا، شریعت اسلامیہ کو بطور دین اور مذہب اختیار نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی رضا وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں آیت کریمہ کے بیچ کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بنو نوع انسانیت پر اپنے تحفے، اپنی نعمت، اپنے گفٹ کی تکمیل کر دی۔ گویا کہ اسلام تمام انسانوں کے لیے پروردگار کا سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان ایام میں 2 جمعہ سے میں نہیں تھا، آپ لوگوں نے بھی چینلوں کے اور اخباروں کے طریقے سے سنا ہوگا، ہندوستان میں اونچ نیچ، ذات پات، دبے کچلے عورتوں اور اسی طریقے سے پسماندہ لوگوں کے خلاف جو پرانے مذاہب میں باتیں ہیں وہ ابھر کر کے آئی۔ اس لیے میں نے سب مناسب سمجھا کہ آپ کے خطبہ جمعہ میں یہ بتاؤں کہ پروردگار نے ہم بنو نوع انسانیت پر اور بالخصوص ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، اور ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے پروردگار کی اس عظیم نعمت کو کیسے کفران نعمت کرتے ہیں اور اس کا احسان ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اور اسے عام کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ دین، اللہ رب العالمین کا یہ مذہب ہم تمام لوگوں کے لیے نعمت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ہی کہا ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کی تکمیل تمہارے اوپر کر دی ہے۔ گویا اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور نعمت ڈھونڈنے جائیں گے وہ نعمت نہیں مل سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے نعمت، تحفہ، سکون اور اطمینان اور کہیں ڈھونڈنے جائیں گے وہ اطمینان ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر کیا نعمت اور کیا احسان کیا ہے۔ بر صغیر کے تناظر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایک چیزیں، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم نے اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے اس نعمت کے کفران کی ہے۔ آج سے 1000، 1200، 1100، 800 اور 900 سال پہلے جائیے، اسی بر صغیر میں اپنے آبا و اجداد 98% لوگ ہندوستانی اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اگر انہیں معلوم ہے اسے اٹھائیں اور دیکھیں تو 95% لوگوں کے آبا و اجداد، 90% مان لیجئے لوگوں کے آبا و اجداد انہی دبے کچلے لوگوں میں سے آتے ہیں جو دبے کچلے لوگ 21ویں صدی میں آ کر کے انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمارے آبا و اجداد کو اور ہمیں اور آپ کو آج سے 800 سال، 900 سال، 1000 سال پہلے اس بلا سے، اس دبے کچلے کا احساس دیا اور نکال کر کے یہاں پہنچا دیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی دبے کچلے کے طبقے سے نکل کر کے آئے ہیں، اور یہ صرف احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ پروردگار نے ہمارے آبا و اجداد کو ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت نہ ہو، اللہ رب العالمین کا کرم نہ ہو، اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو اور اللہ رب العالمین کا احسان نہ ہو تو پھر دعوت و تبلیغ کرنے والوں میں سے کسی کی جرات نہیں ہے کہ کسی ایک کو اسلام کی نعمت دے سکے۔ مثال سے سمجھاؤں تو شاید اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں، جانکنی کے عالم میں، سکرات کے عالم میں آخری سانس لے رہے ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں جس کے ماتھے پر پڑنے والا شکن قرآن کریم کی آیت بن جایا کرتا تھا، جس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا انسانیت کا سب سے بڑا معراج آسمان پر جانا اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں رکھا تھا، اور قیامت کے دن کا سب سے بڑا معراج مقام محمود بھی اس کے مقدر میں رکھا ہے، شفاعت بھی اس کے مقدر میں رکھا ہے۔ وہ پیغمبر اپنے چچا کے پہلو میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے
کہ میرے چچا ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، آپ جہنم میں جائیں گے، میں پروردگار سے آپ کی سفارش کروں گا۔ وہ چچا جو محمد کو سب سے زیادہ جانتا تھا، وہ چچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کی تھی، نئی اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم نے اسی بات کو دہرایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کی کتنی بڑی نعمت پروردگار نے ہمارے آبا و اجداد کو دی، توفیق دی، ان کے لیے قرآن کریم کو ہندوستان لایا، ان کے لیے مبلغین کو ہندوستان لایا۔ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم کہ پروردگار نے ان کے لیے حالات سازگار کیے۔ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم کہ اسلام کو بچا کر کے رکھیں، اس کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم کہ ہندوستان میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور آج ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے، اپنی بدفعلیوں کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے اس اسلام کی عظیم نعمت کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بڑی بڑی مجلسوں میں اپنے حلیے سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتگو سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج وہ لوگ چلا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں 21ویں صدی میں آ کر کے کہ ہمارے ساتھ مذہب نے ظلم کیا، اور پروردگار نے ہمارے آبا و اجداد کو آج سے 200 سال، 400 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال پہلے یہ توفیق دی کہ اسلام کے سائے میں چلے آئیں۔ لیکن ہم نے اپنے کردار سے، اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا ہے یا کفران نعمت کی ہے؟ اپنے گریبان میں خود ہاتھ ڈالیں اور دھیان کریں اور سوچیں، جواب ہمیں خود مل جائے گا۔ اور آج ہماری جو دردشا ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ہی کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور نوازوں گا، اور عطا کروں گا، اور اگر بدقسمتی سے میری نعمتوں کا کفران کیا، انہیں جھٹلایا، تو یاد کر لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ ہم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے انداز سے، اپنے طور طریقے سے اسلام کو شرم کا ذریعہ سمجھا۔ بڑی بڑی مجلسوں میں ہم نے کھڑے ہو کر کے اعلان نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں اپنے کردار سے ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمارے اندر تفریق پیدا کی ہے، اسلام نے ہمارے اندر ایک اعجاز دیا ہے، اسلام نے ہمیں ایک کرم کیا ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہم بنو نوع انسانیت سے الگ ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آج اگر تم ہماری نعمتوں کا کفران کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی بھگت رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ایک نعمت ہمارے اوپر کی تھی، توحید کی نعمت، ہمارے سر کو بلند کیا تھا، ہمیں اعجاز دیا تھا، تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کیا تھا۔ زمینوں پر چلنے والی بڑی سے بڑی مخلوق، آسمانوں میں اڑنے والی بڑی سے بڑی مخلوق، سورج، چاند اور تارے جیسے بڑے بڑے مخلوق، سب کچھ ہمارے تابع کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ 2 مخلوقات انس و جن کو ہمارے سجدے کا حکم دیا تھا۔ یہ عظیم نعمت پروردگار نے ہمیں دی تھی۔ دوسری قوموں کو دیکھیے، غور کیجئے، جانور کو، پیڑ کو، پودے کو، چوہے کو، بندر کو اور دنیا کی چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے یہ پیشانی جو ہماری اٹھی ہوئی تھی، پروردگار نے اٹھائی تھی، کہاں کہاں جھکتی ہے۔ لیکن ہم نے بحیثیت مسلمان کیا اس نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ کتنے آستانے تراشے، سر جھکانے کے لیے کتنے جو پتھر تلاشے، سر کی عظمت کو نیلام کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہم نے کتنے سجدہ گاہیں بنائی۔ جو اعجاز پروردگار نے ہمیں بخشا تھا، جو توحید کی نعمت پروردگار نے ہمیں دی تھی، اس توحید کی نعمت کا کتنا اعتبار کیا، اور پھر جب اس نعمتوں کے اعتبار سے اتر گئے، اللہ رب العالمین کی نعمت کو جھٹلا دیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا کہ آج مسلمان
اللہ رب العالمین نے جنہیں محفوظ کر رکھا انہیں چھوڑ دیجئے. در در پر سجدے کر رہا ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے. جسم کے تمام اعضاء پر تعویذیں لٹکا رہا ہے. زندگی کے تمام لمحات پر کتنے مزاروں پر سجدے کر رہا ہے. کہاں کہاں زمینیں جھکا رہا ہے. کہاں کہاں اپنی اشرف المخلوقات ہونے کے اعجاز کو گنوا رہا ہے, برباد کر رہا ہے. اور مل کیا رہا ہے؟ سوائے ذلت کے, سوائے بربادی کے, سوائے تباہی کے اور سوائے خالی پن کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا, اور اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے, توحید کو بیچنے کا. سکون چلا گیا, اطمینان چلا گیا, خوف اور ڈر مسلط ہو گیا. گھر میں برتن گر جائے چلانے لگتا ہے, پیر صاحب کے پاس دوڑتا ہے, برتن کیوں گر گیا. رات میں گھر میں بلی نے چیں چیں می می کر دی, پوری دن بیٹھا رہے گا, بلی نے راستہ کاٹ دیا. حالات اتنے خراب ہوئے کہ سکون گیا, امن گیا, اطمینان گیا. یہ دنیا کا عذاب ہے. اور قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا, اعمال کی گٹھڑیاں ہوں, وہ سارے اعمال کی گٹھڑیاں تہوبالا کر کے برباد کر کے پھینک دی جائیں گی اور اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آدمی اگر زندگی میں ایک بار شرک کر لے اور بغیر توبہ کے مر جائے, اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا, کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر شرک کا شائبہ ہے تو اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی نہیں بخشے گا. وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی جو اللہ رب العالمین نے مبلغین بھیج کر کے, حالات سے آزاد کر کے, اپنی کتاب کو یہاں بھیج کر کے, ہمارے آبا و اجداد کو ہدایت دے کر کے توحید کی نعمت ہمیں دی تھی. اور ہم نے اس توحید کی نعمت کا یہ حال کیا کہ ہزاروں سجدہ گاہ بنا لیے, ہزاروں آستانے چن لیے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی اور قیامت کا عذاب تو ابھی پڑا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان کیا تھا, ذات پات کی برائیاں مٹا دی تھی. تمام لوگوں کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دیا تھا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ ہم میں سے اکثر کے آبا و اجداد اسی غلاظت سے نکل کر کے آئے ہیں جنہیں اپنے پیچھے جھاڑو اور آگے ہانڈی لگانا پڑتا تھا, جن کے لیے زمین پر چلنا تنگ کر دیا گیا تھا. وہاں سے نکل کر کے آئے تھے اور اعجاز اسلام کا انہیں یہ ملا تھا کہ قطب الدین ایبک کو, جو ایک غلام تھا, چند دینار میں خرید کر کے لایا گیا تھا, ہندوستان میں سلطان بنایا گیا. آج قطب مینار اس کی عظمت کی نشانی کھڑی ہے. اس کو تکمیل کرانے والا سلطان شمس الدین التمش, وہ بھی ترکی سے خرید کر کے غلام کے طور پر لایا گیا تھا. یہ اعجاز اور فخر ہمارے اسلام نے دیا تھا. یہ فخر اور اسلام اعجاز نے دیا تھا کہ بلال جیسا غلام جس کا مکہ میں کوئی مرتبہ نہیں تھا, فتح مکہ کے اعجازی اور تاریخی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے نہیں, خانہ کعبہ عربوں کی عظمت کے سب سے بڑی نشانی, وہ عظمت کی نشانی جہاں مکہ کا کوئی آدمی دور سے حج کرنے والے آنے والے لوگوں کو کپڑا نہ دے تو اسے مادر زاد ننگا ہو کر کے طواف کرنا پڑتا تھا. اتنی عظمت کا اعتبار تھا کہ عرب کے لوگ باہر سے لایا ہوا کپڑا پہن کر کے طواف نہیں کرنے دیتے تھے. باہر سے آنے والے غلام کھالے کلوٹے بلال حبشی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا اعلان کروایا. ذات پات کے نظام کو اس طریقے سے اسلام نے توڑ دیا تھا. اونچ نیچ اور ذات پات کے اونچ نیچ, غلام غیر غلام کے برادری کے نظام کو اسلام نے ایسے توڑا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے, اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا بنایا اور جھنڈا بنا کر کے تمام صحابہ کو جمع کیا, جن صحابہ میں حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے,
جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں حضرت عباس تھے، اور وہ جھنڈا دیا جانتے ہیں کس کو؟ قیادت جانتے ہیں کس کو بخشی؟ ایک نوجوان ترین شخص کو جس کا نام اسامہ تھا۔ جانتے ہیں اسامہ کون ہے؟ حضرت زید کے بیٹے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی ماں ام ایمن تھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی۔ ماں بھی غلام، باپ بھی غلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان جھنڈا اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا، قیادت سونپ دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ پورا لشکر اس کی قیادت میں جنگ کرنے جائے گا۔ اسلام نے اعلان کیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام اگر کوئی تفریق مانتا ہے تو تقویٰ کی تفریق مانتا ہے۔ اسلام کے نزدیک اگر کوئی تفریق ہے تو وہ تفریق للہیت کی، اللہ کے خوف کی ہے۔ اور آج مسلمانوں نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے، اس نعمت کو عام کرنے کے بجائے، اس نعمت کو لوگوں کو بتانے کے بجائے، اور اللہ رب العالمین کا احسان ماننے کے بجائے، وہی کچھ کیا جو غیروں نے کیا۔ کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہزار خاندانوں میں، قبیلوں میں، ذاتوں میں، برادریوں میں، پیشوں میں بانٹ لیا، اور وہی کچھ کیا جس سے نجات دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہاری نعمت کو اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے۔ اس نعمت میں ایک نعمت یہ تھی کہ تمام بنو نوع انسان آدم کی اولاد ہے، ان میں اگر تفریق کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ تفریق کا ذریعہ صرف تقویٰ ہے۔ پھر یہ برادریاں کہاں سے آئیں؟ یہ اونچ نیچ کا مسئلہ اسلام میں کہاں سے آیا؟ شادی بیاہ کے لیے ذات برادریوں کو اتنی اہمیت دینے کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو گیا؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہم نے لاشعوری طور پر اسلام کی اس عظیم نعمت کو ٹھکرا کر کے اس تہذیب سے یہ مسئلہ اخذ کیا جس تہذیب سے پروردگار نے احسان کر کے ہمارے آبا و اجداد کو نکالا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم متاثر نہیں کر پاتے ہیں۔ وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو بدھزم کی طرف جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری عملی زندگیاں اس طرح نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں ایسے نافذ نہیں کیا ہے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ایسا ادراک نہیں کیا ہے، ایسا اپنے اندر پیوست نہیں کیا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ کس کس شعبے کو گناؤں، کس کس شعبے کو ذکر کروں؟ مالیات کا نظام لے لیجئے، اخلاقیات کا نظام لے لیجئے، تقویٰ کا نظام لے لیجئے، للہیت کا نظام لے لیجئے، کس نظام میں گناؤں؟ جن غلاظتوں اور برائیوں سے اللہ رب العالمین نے اپنا کرم اور احسان کر کے ہمیں نکالا تھا اور ہمیں اس مقام پر لا کر کے کھڑا کیا تھا، ہم نے ان میں سے کتنی کی قدر کی، کتنے کا اپنے زندگی میں نافذ کیا؟ اخلاق کا ہمارا کیا عالم تھا؟ ہم اخلاق کے کس بلند معیار پر فائز تھے اور پستی کے کس معیار پر چلے گئے، بتانے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اول صورت میں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اپنے دل میں پیوست کر لینا چاہیے کہ اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام بنو نوع انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، اور اسلام کا ہر ایک حکم نعمت ہے، اور ہر ایک حکم اوپر لے جانے والا ہے، ہر ایک حکم انسانیت کو سنوارنے والا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے، زندگی میں اپنے زندگی میں انقلاب لانا ہے، اپنے معاشرے میں انقلاب لانا ہے، تو اسلام کو ایک نعمت مان کر کے اس پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اسلام کے احکام کو بطور فخر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، اور عملی طور پر اس کی تبلیغ کرنی ہوگی۔
عملی طور پر بتانا ہوگا کہ اسلام یہ ہے، اور وہ تمام برائیاں، وہ تمام خامیاں، وہ تمام کوتاہیاں، وہ تمام ظلم، وہ تمام ناانصافی جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی کرم سے ہمارے آبا و اجداد کو نکالا تھا، ان تمام کا انکار کرنا پڑے گا۔ اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے قوم سے، اپنے ملت سے اسے نکال باہر کرنا پڑے گا، اور ایک مکمل کامل معاشرہ ترتیب دینا ہوگا۔ ترقی کی یہ واحد ضامن ہے، کیونکہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتا ہے دراصل وہی مسلمان ہوتا ہے، اور احکام کو ماننا ہی یہ ہے کہ آپ اور ہم مکمل طریقے سے شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل میں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا کامل مومن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، اسلام اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے اس نعمت کے لیے ہمیں چنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے۔ میں نے بتایا کہ پروردگار کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ توفیق نہ ہو تو آپ کا چچا بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے، اور توفیق ہو تو مدینہ کے بلال حبشی بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، صہیب رومی بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، اور گئے گزرے چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سیدنا ہو سکتے ہیں، جن کے پاؤں جوتی کی آواز جنت میں آ سکتی ہے۔ وہ اس کی توفیق پر ہے، اور اس توفیق پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ عظمت برقرار رکھنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، لہٰذا اس کا حق ادا کریں۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ اسلام کو کامل صورت میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے ویسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپنے ماتحتوں کی زندگی میں نافذ کریں۔ اور چونکہ یہ اسلام ہمیں دوسروں سے ملا ہے، اس لیے ہم اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے۔ ہمارے اوپر اس وقت انتہائی نازک ترین دور ہے، اور یہ نازک ترین دور بھی گزر جائے گا، اور گزرے گا صرف اس طریقے سے کہ اسلام کے لیے مخلص ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظر کے سامنے رکھیے، جنگ بدر سے زیادہ مصیبت کے حالات ہمارے اوپر نہیں پیدا ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کہا، آج پھر دہرا رہا ہوں، جنگ بدر میں آپ کے پاس جتنی ٹوٹی پھوٹی طاقت تھی میدان میں صف آرا کر دیا تھا، اور پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین، یہ ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے جو یہاں کھڑی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تک تیری عبادت روئے زمین پر ہو تو ان کا بچانا ضروری ہے۔ اے اللہ رب العالمین، اگر یہ ٹوٹی پھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ان مشکل حالات سے ہمیں نپٹنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین کے لیے مخلص بنا کر کے اتنا اہم کر لینا ہے کہ ہماری صفوں میں صرف 500 لوگ ہو جائیں جو دل کے اطمینان سے، دل کی گہرائی سے اور روح کے ساتھ پروردگار کے سامنے یہ عرضی لگانے کی طاقت اور کو پوزیشن میں آ جائیں کہ پروردگار، اگر روئے زمین پر اسلام کو بچانا ہے، اس ملک میں دین کو بچانا ہے، تو ہمارا بچنا ضروری ہے۔ ایسی 500 شخصیات اپنی صفوں میں صرف پیدا کر لیجئے، اللہ رب العالمین حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ترقی کا ضامن ہے، لیکن جب سجدے میں جا کر کے یہ دعا کیجئے
تو اقبال کے الفاظ میں یہ حالت نہ ہو جائے جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایسے حالات سے نہیں کہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں کہ پروردگار ہماری حالت بہت خراب ہے، ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پروردگار کھڑے ہیں، تیری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمارا دل ہی چلانے لگے کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا، دین کتنا نافذ کیا اپنے آپ کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے جاننے والوں میں دین کی تبلیغ کی. تم نے کیا کیا؟ 500 ایسی شخصیات پیدا کیجئے صرف جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس دم خم کے ساتھ کہہ سکیں کہ پروردگار جو کرنا تھا وہ کر دیا، آگے تیرا کام ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیرے بندے باقی رہیں، تیرا دین باقی رہے، تیرے دین کی عظمت باقی رہے، تو پروردگار ہم جو کر سکتے تھے وہ کر دیا، آگے تجھے کرنا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اسلام کو ایک عظیم نعمت مان کر کے اس کا شکر ادا کریں گے اور فخر کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے نہیں کہ باپ مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں، ماں مسلمان تھی اس لیے مسلمان ہوں، ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں مسلمان کے لیے اس لیے مسلمان ہوں، کسی نے کلمہ پڑھا دیا اس لیے مسلمان ہوں، گاؤں کے گھر کے بغل میں مسجد ہے میرے باپ لے کر کے آتے تھے اس لیے نماز پڑھنے آتا ہوں. نہیں، اسلام کو سمجھیے، اس کی عظمتوں کو سمجھیے، اس کی نعمتوں کو سمجھیے اور فخر اور اعجاز کے ساتھ اسلام کے ساتھ جڑ جائیے اور وہ عظمت اور حوصلہ اور ہمت پیدا کیجیے کہ پروردگار سے گزارش کے ساتھ ساتھ، التجا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے احتجاج کرنے اور بھیڑنے کی طاقت رکھیے. اور یہ اسی وقت آئے گا جب تقوی آخری میں حد پر پہنچ جائے گا، جب للہیت آخری حد پر پہنچ جائے گی. آج ہماری صفوں میں اسی چیز کی کمی ہے. مسلمانوں، اسلام ایک نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم تھا کہ اس نے ہمارے آبا و اجداد کو توفیق دی تھی، نہیں تو ہم بھی انہی ریلوں میں ہوتے آج جو چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ 2500 سال سے ہم غلام ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. مذہبی کتاب پڑھنے پر ہماری زبانیں کاٹ دی جاتی تھیں، مذہبی کتاب پر پڑھنے پر ہمیں قتل کر دیا جاتا تھا، فلاں کی غلامی میں دے دیا گیا تھا، فلاں کی غلامی میں دیا گیا تھا. ہماری تاریخ وہ ہے کہ بلال کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر چلا رہا ہے اور مکہ کے تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم اس تاریخی عظمت سے نکل کر کے آئے تھے اور اس کا احساس کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق، یہ ہمت دی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں نعمت دی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہمیں اپنے ذہن کے سامنے ہمیشہ رکھنا پڑے گا. پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ. پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پروردگار ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ملت کے لیے مخلص بنا. اللہ رب العالمین ملک میں آنے والی تمام مصیبتوں کو اپنے خصوصی کرم سے ٹال دے. اللہ رب العالمین ہمارے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں سے تو نپٹ. اللہ رب العالمین ان سے نپٹنے کی ہمیں توفیق، ہمت اور حوصلہ دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں، اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں، ملت کے لیے مخلص بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامرکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر.